میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پہلی سٹوری، حویلی جلسہ. پاکستان تحریک انصاف نے پاور شو کیا. کافی جو ہے وہ قائدین موجود تھے. سہیل آفریدی صاحب پہنچے اور وہاں پر جا کر جو سزا یافتہ مجرم ہیں عمر ایوب صاحب کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے جناب انہوں نے تقریر کی. کس کو؟ عدالتی سزا یافتہ مجرم جو عدالتی مفرور ہے اس کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تقریر کرتا ہے جلسہ گاہ کے اندر. اور 23 نومبر کو ہونے والی جو پولنگ ہے اس حوالے سے کہتا ہے جی کہ آپ نے ان کو یعنی ہرانا ہے، عمر ایوب کو ہروانا ہے ان کی اہلیہ سے. کہ 1,96,000 ووٹ لیے تھے عمر ایوب نے، تو ان کی اہلیہ جو ہے وہ ان سے بھی زیادہ ووٹ حاصل کریں گی. وہ بڑے جوشیلے انداز میں خطاب کر رہے تھے. آئیے سنتے ہیں. 23 تاریخ کو ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے. عمر ایوب صاحب کا اپنی اہلیہ سے مقابلہ ہے، کیونکہ انشاءاللہ تعالی ان کی اہلیہ نے ان کو ہرانا ہے. انہوں نے 1,96,000 ووٹ لیا تھا، انشاءاللہ ان کی اہلیہ 2 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے گی انشاءاللہ تعالی. اب بات یہ ہے کہ یہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے. یہ ان کا عدالتوں کا احترام ہے. یہ عدالتی اگر احترام کی بات کریں تو شرم سے ڈوب مریں کہ جناب آپ نے سزا یافتہ مجرم کو ساتھ کھڑا کر کے اس کی الیکشن کمپین کے لیے آپ جناب گلا پھلا کے باتیں کر رہے ہیں. لیکن یہی ان کی حقیقت ہے، یہی ان کی اصلیت ہے. اور میرے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. عمر ایوب صاحب کو جس طریقے سے خیبر پختونخوا کی ایڈمنسٹریشن، چاہے پولیس ہے چاہے ضلعی انتظامیہ ہے، وہ پروٹوکول دے رہی ہے، تو وہ کس کیپیسٹی میں دے رہی ہے کہ ایک شخص جو ڈسکوالیفائڈ ہے، جو عدالتی مفرور ہے، جس کو عدالت نے 10 سال قید کی سزا سنائی، اور کس نے؟ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے. یعنی اس نے اس شخص کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا ہے. اس شخص کی الیکشن کمپین کون کر رہا ہے؟ سہیل آفریدی، چیف منسٹر خیبر پختونخوا. یہ دیکھیں جی، یہ چیزیں ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے جی، آپ جو کر سکتے ہیں آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ کی ہر چیز جو ہے وہ ایسا نہیں کہ وہ کوئی بھول جائے گا. یہ تمام کی تمام باتیں، یہ تمام کی تمام چیزیں یاد رکھی جاتی ہیں، اور یہ آپ کی ایک پروفائل کے اندر یہ چیزیں ایڈ آن ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا جی، دوسرے زبردستی کے انقلابی ہیں محمود خان اشرف. عمر ایوب صاحب جب لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں رہے تو پھر یعنی ان کو یہ لالی پاپ دے دیا عمران احمد نیازی نے، جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں، کہ محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہوں گے. تو پھر اس کے بعد سے تو جناب محمود خان اچکزئی میں شاید دیکھیں نا، جس طرح کوئی نئی روح آ گئی ہے، کوئی نئی جو ہے وہ زندگی ان کو مل چکی ہے، کوئی نیا ان کو جو ہے انرجی کا انجیکشن لگ گیا ہے کہ جناب پکڑا ہی نہیں دے رہے. اچھا، انہوں نے کہا جی کہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو جمہوری ملک بنائے. بیسکلی وہ اظہار یکجہتی کے لیے گئے تھے عمران احمد نیازی صاحب کی ہمشیراؤں کے ساتھ، جو کہ ٹھیک ہے کسی حد تک کہ آپ ان کے ساتھ اپوزیشن الائنس کے اندر ہیں، تو آپ عمران احمد نیازی کی فیملی کو مائیں بہنیں سانجھی ہوتی ہیں جی، ان کے سے متعلق تو چیزیں میں اس والے سے بڑی کلیئرٹی ہے. لیکن وہاں پر جناب اظہار یکجہتی کے لیے بھی گئے اور کہا جی کہ لیکن باتیں بڑی باریک واردات ڈالتا ہے محمود خان اچکزئی. کہتے ہیں جی کہ کیونکہ آپ نے اس وقت موجودہ حالات ایسے کر دی ہیں، آئین میں ترمیم کر دی ہے، تو کوئی صوبہ کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہے کہ جی ہمیں نیا جو ہے وہ آئین چاہیے. کیا فرما رہے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں. اور اگر کسی کو یہ خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ عمران جیل سے نکل کے پروسیکیوشن کرے گا، لوگوں کو مارے پیچھے گا، اس کی بھی ہم آپ کو ضمانت دے دیں گے، لیکن ایک شرط پہ. آئین پاکستان کو نئے سرے سے شریف انسانوں کا جمہوری ملک، تمام 25 کروڑ انسانوں کی اجتماعی دانش سے ایک اچھا سوشل کانٹریکٹ، یہ اس خطرات کو نہیں جانتے. آج کوئی بھی صوبہ، سندھ یا بلوچستان کا صوبہ یا خیبر پختونخوا کا صوبہ، کوئی بھی صوبہ یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ آپ نے ہمارے سوشل کانٹریکٹ کو ختم کر دیا ہے، ہم آپ کے ساتھ نئے آئین چاہتے ہیں، ہمیں ایک نئی آئین کے لیے آئین ساز اسمبلی دو.
اب یہ وہ خواہشات ہیں، یہ صوبوں کے اوپر کندھے پر رکھ کر جو بات کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی محمود خان اچکزئی کے اپنے دل کی خواہش ہے، جن کو وہ صوبوں کے ساتھ ایٹریبیوٹ کر کے کہ ممکن ہے کہ کوئی صوبہ کہہ دے بھائی اس طرح کر دے. اور دوسرا انہوں نے موجودہ حکومت کو یا حکومت وقت کو فرعون سے جو ہے وہ تعبیر کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ فرعون کا جو ہے جس طریقے سے انجام ہوا تھا تو آپ کا انجام بھی ویسا ہوگا. وہ کیا فرما رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں. تمہارا انجام، تمہاری طاقت فرعون سے زیادہ نہیں. فرعون لوگوں کے نرینہ بچوں کو ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو، بچوں کو بے عزتی کے لیے زندہ رکھتا تھا. انہی مظلوموں میں سے اللہ پاک نے ایک انسان پیدا کیا. فرعون کے گھر میں اس کی پرورش ہوئی، وہ اس ظلم کے خلاف کھڑا ہوا. فرعون تمام تر اپنی رعونیت اور فرعونیت کے بعد بیر کلزم میں یا بیر فلانے میں ڈوب گیا. ہم نے وقت کے فرعونوں کے خلاف علیہ بغاوت بلند کیا ہے. یہ ہمیں حکم ہے آئین کا، یہ حکم ہے ہمیں ہماری حمیت اور غیرت کا، یہ ہمیں حکم ہے قرآن کریم اور اس کے پیغمبروں کا. ہم نے بڑھنا ہے. اب یہ اپنی گفتگو سنی جی، مطلب کیسی گفتگو کرتے ہیں. کبھی بات کرتے ہیں کہ جی نیا آئین جو ہے وہ آپ کو بنانا پڑ جائے گا، صوبہ مطالبہ کر سکتا ہے. کبھی کہتے ہیں جی کہ موجودہ حکومت فرعونوں کی حکومت ہے، اس میں بیسیکلی ظلم کیا جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب، یہ ظلم جو ہے جس کو آپ ظلم سے تعبیر کر رہے ہیں، کیا یہ جو عورت کارڈ کھیلا جا رہا ہے، ایک کوشچن ہے. میں تو کبھی بھی اس بات کی حمایت نہیں کرتا، لیکن کیا فریال تالپور صاحبہ کسی کی ماں، بیٹی یا بہن نہیں تھی؟ کیا مریم نواز شریف صاحبہ کسی کی ماں، بیٹی یا بہن نہیں ہیں؟ کیا غریدہ فاروقی صاحبہ کسی کی ماں، بیٹی، بہن نہیں ہیں؟ یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا، یہ باتیں اختیار ولی صاحب فرما رہے ہیں. دیکھیں جی، وہ کہتے ہیں اختیار ولی صاحب کہ کلثوم نواز کی لاش کا مذاق اڑانے والے عمران اور ان کا خاندان مکافات عمل کا شکار ہے، انتقامی کارروائی کی نہیں. 190 ملین پاؤنڈ کی چوری میں سزا یافتہ مجرم کی بہنیں آج عورت کارڈ کھیل رہی ہیں اور پوری پی ٹی آئی عورت کر رہی ہے. کیا یہ آصیب زدہ فرقہ یہ بھول گیا کہ کلثوم نواز بھی کسی کی بہو بیٹی تھی، مریم نواز بھی کسی کی بیٹی تھی، فریال تالپور بھی کسی کی بہن تھی، افشاں، ہاجرہ خان، طیبہ گل، غریدہ فاروقی، ثنا مرزا سب بھی بیٹیاں تھیں. میڈیا سٹنٹ مارنے سے پہلے اپنے ماضی پر بھی ایک نظر ڈال لیا کریں. قانون توڑو گے سڑک بند کر کے تو قانون حرکت میں آئے گا. جی یہ حکومتی موقف ہے کہ جی کیونکہ روڈ بلاک کیا گیا تھا، اس وجہ سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے رستہ کلیئر کیا ہے، روڈ کو کلیئر کیا ہے. تو یہ بیسیکلی بنیادی موقف آ رہا ہے جی اختیار ولی صاحب کا، جو کہ پرائم منسٹر کے کوآرڈینیٹر ہیں. اور ویسے میری ابھی تک بات نہیں ہوئی راولپنڈی پولیس سے، لیکن میں نے پہلے بھی بات کی تھی، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. علیمہ خانم صاحبہ کو کئی دفعہ متعدد مرتبہ گرفتار کر کے یہاں سے لے جاتے ہیں، کبھی چکری روڈ پر چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کیا متوام میں چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن بنا ہوا ہے. جو پولیس ہے اس کے ساتھ بھی ورکنگ ریلیشن بنا ہوا ہے ان کا، اور کچھ طاقتور حلقوں کے ساتھ بھی علیمہ خانم صاحبہ کا ایک ورکنگ ریلیشن موجود ہے. اس بات سے کوئی انکاری نہیں ہے. اور یہ بات میں سب سے پہلے میں نے ہی یہ بات جو ہے وہ سرفیس پر لے کر آیا تھا، اور یہ چیز اسی طریقے سے جو ہے ایک عرصے سے جاری ہے. بہرحال جی ابھی میں ایک امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو اس وقت جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ایک تصادم ہوا تھا مئی کے دنوں میں، تو اس میں اس حوالے سے ایک رپورٹ جو امریکی کانگریس ہے اس میں جمع ہوئی ہے. اچھا، اس رپورٹ میں یہ واضح لکھ دیا گیا ہے تحریری طور پر کہ اس جنگ میں پاکستان کو فوجی برتری حاصل رہی، اور ساتھ وہ رپورٹ یہ بھی کہتی ہے کہ چین نے اپنے دفاعی نظام کو بھی اپنایا ہے. یعنی ان کے جو ڈیفنس کی جو انڈسٹری تھی یا ان کا جو ڈیفنس کا جو سسٹم تھا، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ پاکستان نے اس کو ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھایا ہے. اب اس میں جو تحریری طور کے اوپر جب یہ کانگریس میں یہ چیز چلی گئی ہے تو اس کا ایک بڑا ویٹ ہے، کیونکہ مودی تو مسلسل گریز کر رہا ہے کہ وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ مارکا حق کے دوران ان کے رافیل گرے. وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ان کی ان کی فوج ہے اس کو شکست ہوئی. وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں، بلکہ اس نے الٹا شکست کو
सेलिब्रेट किया है जी, वो तो यानी अपनी जीत का जश्न मना चुका है। उसने तो एक मोर्चा निकाला था, यानी उसको ऑपरेशन सिंदूर की जी कामयाबी का जश्न मनाया था नरेंद्र मोदी ने। अब मोदी बेसिकली एक मुतमईन किस्म का झूठा और बेगैरत किस्म का आदमी है जो कभी सच नहीं बोलता। अब मोदी का जो प्रोपेगेंडा है उसको आगे से जनाब उठा लेता है गोदी मीडिया। अच्छा, गोदी मीडिया जिसको मैं कार्टून नेटवर्क कहता हूँ, ये गोदी मीडिया की भी एक रवायत है कि वो कभी सच की बात नहीं करेगा। आप देखें कि कांग्रेस के अंदर जो रिपोर्ट सबमिट हुई है ये गवर्नमेंट की तरफ से हुई है, ये यानी तमाम की तमाम चीज़ों को उन्होंने यानी अपनी पार्लियामेंट को ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। ये बड़ी अहम होती है, तो यहाँ पर कोई डंडी नहीं मार सकता। यहाँ कोई पाकिस्तान की कोई लॉबी फर्म अगर हायर की हो तो वो काम नहीं आएगी, क्योंकि ये वो हुकूमती रिपोर्ट है जो कि कांग्रेस को सबमिट हो रही है। तो इसके ऊपर भी आप देख लीजिएगा कि तस्लीम नहीं करेगा नरेंद्र मोदी, वो फिर कोई और ना कोई और बकवास करेगा। और सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे इंडियन गोदी मीडिया के ऊपर है कि जो एक शिकस्त के बावजूद भी, कि आपने देखा हो एक लफ्ज़ है कि हराम है उनकी ज़ुबान से निकला हो, इंडियन मीडिया के बिल्कुल जो है वो उस पर इस उल्टी जो है वो ढिठाई जो है वो अपनाई हुई है। उनके जहाज़ों के मलबे मिले उस पर खामोश हो गए, यहाँ तक कि जनाब वहाँ पर जो इनके जहाज़ नहीं उड़ सके, यानी उन्होंने पूरा ग्राउंड रखे पूरा हफ्ता, उस पर भी खामोश रहे। फिर 250 उनका फौजी मारा गया, उसको कोई उन्होंने सरकारी एजाज़ के साथ नहीं जो है उसकी आखिरी रसूमात की। इसके बावजूद इतनी बेगैरती का सबूत देता है इंडिया, इतनी ढिठाई का सबूत देता है कि अब कांग्रेस में जो इन राइटिंग रिपोर्ट सबमिट हुई है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इसको भी मानने को तैयार नहीं है। लेकिन वेस्ट के अंदर ये चीज़ पहले भी वाज़ेह थी और अब तो क्रिस्टल क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान ने अच्छी फेंटी लगाई है इंडिया को। यही आज के अपडेट्स हैं जी। इंशाल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।